یہ موبائل اور اس طرح کی دوسری سہولیات، ان سہولیات کے بہت سارے فوائد ہیں اور ان میں سے بہت سارے نقصانات بھی ہیں۔ جو کام پہلے فزیکل ہوتے تھے اب وہ نہیں ہوتے۔ دنیا کی تمام سہولتیں ہونے کے باوجود اگر آپ کو ان کا استعمال نہیں نہ آتا تو آپ دنیا کے ایک ناکام شہری۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام نہ کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، کیونکہ تعلیم ہم دے رہے ہیں اچھے اسکولوں میں۔ تربیت تعلیم سے بالکل علیحدہ ہے، تربیت ہے عملی اقدام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سعید فاروقی۔ آج ہم بات کریں گے کہ یہ موبائل اور اس طرح کی دوسری سہولیات، ان سہولیات کے بہت سارے فوائد ہیں اور ان میں سے بہت سارے نقصانات بھی ہیں۔ ان نقصانات میں سے ایک نقصان جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس سے بہت ساری سستی اور کاہلی کا بھی ہم شکار ہو رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے کام تھے کہ جو ہم فزیکلی پہلے کر لیتے تھے، لیکن ان سہولیات کی وجہ سے ہم بیٹھے بیٹھے بٹن دباتے ہیں، وہ کام کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ سستی اور کاہلی کا شکار ہیں۔ مجموعی طور پر جو کام پہلے فزیکل ہوتے تھے اب وہ نہیں ہوتے، لہذا ہماری قوم میں یہ ایک عنصر پایا جاتا ہے کہ سستی بہت زیادہ جو ہے نوجوانوں کے اندر موجود ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہے، اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ ہمارے محترم مہمان انجینئر سہیل ریاض صاحب تشریف فرما ہیں۔ بہت شکریہ سہیل بھائی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سستی کی وجوہات جو میں نے ذکر کی یہی ہیں یا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ کون سی ایسی باتیں ہیں جس وجہ سے ہمارے اندر یہ سستی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے؟ جی بہت شکریہ فاروقی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی فاروقی صاحب، ایسا ہے کہ سستی اور کاہلی یہ آج کل ہمارے خاص کر نوجوان نسل اس کے اندر بہت ہمیں نمایاں طور پر نظر آ رہی ہے۔ دیکھنے میں یہ صرف ایک عادت ہے، لیکن یہ بات اتنی سادی نہیں ہے کہ اس کو ہم صرف ایک عادت کہہ کے ٹال دیں۔ اصل میں اگر آپ اس کی سائنٹیفک ریسرچ، یعنی جو مختلف دنیا کی یونیورسٹیوں نے اس کے اوپر سائنٹیفک ریسرچ کی ہے، سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ انسان کی زندگی کے جو پہلے 18 سال ہیں نا، وہ اس بات کا فیصلہ کر دیتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں 18 سال کے بعد آپ کی شخصیت کیسی ہوگی۔ سائنس کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ ہمارا دماغ، جو کہ ابھی ہم کہتے ہیں اس کو کلیکٹیولی دماغ ہی ہیں، لیکن ہماری پرورش کے مطابق، یہ بات زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کی وضاحت میں بعد میں کرتا ہوں، ہماری پرورش کے مطابق اور جو 18 سال کی ہماری زندگی گزرتی ہے، 18 سال ہماری زندگی کا انپٹ ہے جس میں ہماری ہارڈ ڈسک یعنی برین، دماغ اپنی ایک ڈائریکشن لے لیتا ہے اور اس کے بعد اس کا دماغ 2 حصوں میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب 90% سے زیادہ اس کی جو میموری ہے یا اس کا جو دماغ ہے وہ ہیبٹ برین بن جاتا ہے، یعنی عادت کے مطابق۔ صحیح۔ اور 5 سے 10% جو اس کا دماغ ہے وہ کانشیس برین بن جاتا ہے۔ اس کی مثال لیں، ہیبٹ برین یہ ہے کہ دیکھیں، آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، اپنے گھر سے آفس جا رہے ہیں، گھر سے آفس نکلتے ہی آپ نے موبائل پکڑا ہے، گاڑی سٹارٹ کی اور گاڑی چلا دی ہے، آپ کو یاد ہی نہیں ہے کہ آپ نے گاڑی کا گیئر کب بدلا ہے، کلچ کب لگایا ہے، اور آپ جا رہے ہیں، آپ کسی سے جھگڑا بھی کر رہے ہیں یا کسی سے بہت ضروری بات کر رہے ہیں یا دماغی طور پر آپ کی قطعاً توجہ نہیں، لیکن ایک دم آپ بریک لگاتے ہیں تو آپ اپنے آفس کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ ہے ہیبٹ برین۔ آپ کے دماغ نے انپٹ لے لی ہے کہ میں نے صبح یہاں سے اٹھنا ہے اور میں نے یہاں پر ہی جانا ہے۔ اب اس سے اپوزٹ یہ، اگر آپ کو کہا جائے کہ کل آپ نے آفس نہیں جانا، کل ہماری میٹنگ فلاں سائٹ پہ ہوگی، اب یہاں پہ آئے گا کانشیس برین۔ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ راستہ بھی میں نے پوچھنا ہے، میں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کتنی دیر میں پہنچنا ہے، اور مجھے یہ بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ راستے میں رش کتنا ہے۔ اب آپ پورے راستے میں بالکل اٹینٹیو رہیں گے، یہ ہے کانشیس برین۔ صحیح۔ اب آ جاتے ہیں کہ جو ہماری پرورش کا تعلق ہے، ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو ہارڈ شپ سے گزاریں، جو کہ آج کے ہمارے والدین اپنے اوپر گناہ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے سامنے شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہارڈ شپ سے گزر رہا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ آج ہم جو بچے میں انجیکٹ کرتے ہیں، جس کو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا ہے کہ بچہ ہمارا بیٹھا بیٹھا بٹن دباتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے، ہم آج اپنے بچے کو اس کا عادی کر رہے ہیں۔ کل یہی بچہ جب 18 سال سے اوپر گزرے گا، اس کا جو ہیبٹ کا سکل سیٹ ہے نا، وہ بٹن پہ آ جائے گا یا آواز دینے پہ آ جائے گا یا کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہونے پہ آ جائے گا، اور یہ کوئی
ایسا شہری نہیں بنے گا جو فزیکلی خود ایفرٹ کرے, کسی بھی پرابلم کو سالو کر لے یا کسی چیز کا حل نکال لے. یہ مستقل کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہوگا, کسی مشین, انسان یا کسی مختلف لوگوں کے سیٹ پر. دوسری طرف اگر ایک ایسا بچہ جس کو ہم اپنی معاشرے کے انفارچونیٹ یا ڈپرائیوڈ پیپل یا وہ لوگ جو کہ آج کل جن کے پاس یہ سہولیات نہیں ہیں, آپ ان بچوں کو دیکھ لیں, وہ بچے شروع سے ہی اپنی زندگی میں ہارڈ شپ, ہر کام کو خود کرنا, چھوٹی چھوٹی بات کے لیے سٹرگل کرنا, سیکھنا, سہولیات کا نہ ہونے کی وجہ سے مشکل زندگی گزارنا, وہ ان ساری چیزوں کو سیکھ لیتے ہیں جو آنے والی زندگی کے لیے ان کو سہل پسندی سے دور کر کے پریکٹیکل انسان بنا دیتی ہے. اب جب یہ جو بچہ بٹن کا عادی تھا یہ سست انسان بن گیا, یا دوسرا پہ ڈپینڈنٹ, اور جو یہ دوسرا جس کو عادت تھی خود انیشیٹو لینے کی, یہ ایک سوسائٹی کا با مقصد انسان بن گیا. ہم کہتے ہیں یہ بچہ دیکھو کتنا اچھا ہے, اور یہ دیکھو یہ بندہ تو بہت سست ہے. یہ ہے مین ڈفرینس. اچھا, یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس زندگی کے مقاصد بھی کلیئر نہیں ہوتے, اور یا ہم اس کو کوئی متعین نہیں کرتے اپنا راستہ. تو جس وجہ سے بچوں میں بھی یہ, آپ بچوں سے پوچھیں گے نا میٹرک کے بعد بھی پوچھیں گے بھئی آپ نے کیا بننا ہے, اکثریت کو ہمارے ہاں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں, بالکل صحیح, کیا کرنا چاہتا ہوں. اسی طریقے سے اگر ان کو ایک مقصد ان کا ہو, یعنی کہ آپ ذمہ داری, جس طرح آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ بچوں کے اندر ذمہ داری گھر کی یا کسی بھی طرح کی تھوڑی بہت ڈالنی چاہیے تاکہ ان کو وہ کام کا طریقہ آئے اور وہ ذمہ داری لینے کے عادی بنے. ہمارے بچے بالکل اس وقت جب ہم ان کا رشتہ دیکھنے لگتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالنی ہے, یا پھر رشتے لیٹ اس لیے کرتے ہیں کہ جی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. پاؤں پہ کھڑا کرنا سکھایا ہی نہیں ہم نے, تو مقصد واضح نہیں ہوتا یا کوئی اور وجہ ہے؟ جی فاروقی صاحب, آپ کا یہ پوائنٹ بہت اچھا پوائنٹ ہے. دیکھیں, مقصدیت انسان کو جو ہے نا زندگی کا مقصد دیتی ہے, زندگی کا ایک ایسا مشن دیتی ہے جس کی وجہ سے انسان میں وہ کوالٹیز بیدار ہوتی ہیں جو کہ انسان کو خود نہیں پتہ ہوتا وہ کیا ہے. میں مثال ایک چھوٹی سی دیتا ہوں. ایک شخص ہے, وہ ایک ادارہ بناتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں نے ایک فلائی اسکول بنانا ہے جس میں اس نے ایک عمارت بنا کے اس میں ٹیچروں کا بندوبست کرنا ہے اور اس میں اس نے غریب بچوں کو تعلیم دینی ہے. اس کا دماغ اور اس کی کوشش سوچ لیں, اور ایک بندہ جس کے بینک اکاؤنٹ میں 10 کروڑ روپے پڑا ہے اور وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں کوئی کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو کسی پہ ٹرسٹ نہیں. اب دونوں کی کوشش میں آپ فرق دیکھ لیں, ایک کے پاس کچھ نہیں ہے, ارادہ ہے, اور اس کے لیے وہ اپنی ہر واقفیت, ہر کوشش, ہر سطح پہ وہ کام کر کے جو اس کا پلان ہے اس کو عملی جامہ پہنائے گا. اور دوسری طرف جس کو یہی نہیں پتا, پیسہ موجود ہے کہ میں نے جانا کیسے. میں نے ایک بڑی اچھی تصویر دیکھی, اس کے اوپر نا سیڑھیاں پڑی تھیں اور ایک شخص ایک دیوار, ان سیڑھیوں پہ اوپر کھڑا ہو کے نا, سیڑھیاں زمین پہ پڑی ہیں, اس کے اوپر کھڑا تھا اور دیوار کے اوپر جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا. تو نیچے لکھا تھا, دنیا کی تمام سہولتیں ہونے کے باوجود اگر آپ کو ان کا استعمال نہیں نہ آتا تو آپ دنیا کے ایک ناکام شہری. تو مقصد جس طرح اس تصویر میں دوسرا ایک بندہ ہے جو ایک سیڑھی لے کر سائڈ پہ اس کی تصویر بنائی ہے کہ وہ دوسری طرف بڑی آسانی سے دیکھ رہا ہے. تو یہ وہ بات ہے, یہ فرق ہے مقصد ہونے کا اور نہ ہونے کا. ایک بچہ جس کو آج بتایا جاتا ہے کہ تمہارا مقصد کیا ہے, جی میں نے ڈاکٹر بننا ہے, میٹرک سے ہی اس کا دماغ کس لیول پہ ہٹ کر رہا ہوگا, اس کے میڈیکل کالج کی ایڈمیشن, اس کی آبزرویشن بھی ویسی ہوگی, ہر ڈاکٹر کو دیکھے گا, ہر مریض کو غور سے دیکھے گا, کوشش بھی ہر ہاسپٹل کو دیکھے گا اور اب جسمانی طور پر زیادہ چست اور اپنے مقصد کی طرف ہوگا. بجائے جس طرح آپ نے کہا کہ ایک بچہ اس کو پتہ نہیں میں کیوں پڑھ رہا ہوں, کچھ سبجیکٹ والدین نے کہا وہ رکھ لیے اور بس وہ ایک بے مقصد سا کالج جا رہا ہے, واپس آ رہا ہے, اس کی واضح مثال یہ, گھر سے اگر کوئی چیز بندہ بازار سے لینے جا رہا ہے نا تو اس کو صرف وہی مارکیٹ میں وہی دکانیں نظر آئیں گی, کیونکہ اس کے ذہن میں ایک مقصد ہے کہ میں نے ہارڈ ویئر کی کوئی چیز لینی ہے تو وہ صرف وہی دکانیں کرے گا. بالکل اس کی توجہ صرف اسی طرف ہوتی ہے, اور پہلے وہ دیکھتا ہے کہ پہلے تو میں روز یہاں سے گزرتی ہے, دکان یہاں بھی ہے, کیونکہ پہلے توجہ نہیں ہوتی, مقصد نہیں ہوتا. جس کا جو مقصد ہے وہی وہ ڈھونڈتا ہے اور اسی کو ہی کوشش کرتا ہے اسی کے لیے. اچھا, یہ روزمرہ کی جو زندگی ہے اس میں بھی اس کے نقصان کس قدر ہوتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی, اصل میں سستی ہے نا ہماری, یہ ایک بہت بڑا ایک نفسیاتی اور پیچیدہ ایشو بھی ہے, اور یونیورسٹیوں کی بہت ساری تحقیق اس کے اوپر نہ صرف ہوئی ہے بلکہ جاری بھی ہے. اچھا سہیل بھائی, ایک ویسے ہی اکثر سوال ہے, یہ یونیورسٹیوں کی تحقیق ہوتی ہے, یہ صرف باہر کے ملک کرتے ہیں کہ پاکستان کی یونیورسٹیاں بھی کوئی تحقیق کرتی ہے کہ نہیں؟
جی آپ کا ہمیشہ جو ہم پڑھتے ہیں نا یہ جی فلاں ملک کی تحقیق ہے، فلاں ملک کی تحقیق ہے، پاکستان کی یونیورسٹیاں بھی تحقیق کرتی ہیں کہ یہ بھی سستی کا اس کا جواب آپ کو رزلٹ میں موجود ہے کہ باہر کی ملک ہیں ان کی ترقی کا کیا لیول ہے آج، اور ہم جو جس ترقی کے لیول پہ ہیں ہم کیوں ہیں، اس کا جواب وہی ہے کہ ہم نے ہر خود سے ہم نے کاغذی کارروائی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا اور کوئی عملی قدم ہماری طرف سے نہیں ہے۔ R&D کے ڈپارٹمنٹ ہر یونیورسٹی موجود ہیں لیکن وہ صرف بورڈ یا ایلوکیشن آف فنڈز کے تک ہیں، اس سے آگے ان کا کوئی عملی اظہار ہو جائے میرا خیال ہے بہت کم۔ صحیح۔ اب آتے ہیں اپنی اس بات کی طرف۔ دیکھیں ایک برطانوی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں ایئن ٹیلر، انہوں نے کہا ہے کہ جو انسان ہے نا کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کا قوت ارادی جو سی اس کی ہے بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ذہین آدمی کوئی بھی کام سوچے گا نا اس کے مشکل چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر لے گا، پہلے ان کا حل ڈھونڈ لے گا۔ جبکہ ایک اور تحقیق ہے یونیورسٹی آف شیفیلڈ کی، انہوں نے کہا ہے کہ ہم 15 سال سے اس بات پہ تحقیق کر رہے ہیں، آدمی کا جو دماغ ہے وہ جس چیز میں اس کو ہار کا اندیشہ ہوتا ہے نا وہ اس کی طرف بڑھتا نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمارا دماغ کتنا زبردست بنایا ہے کہ اس موبائل کو اٹھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے یہ شعور دے دیتا ہے کہ اس کے اوپر کتنی قوت لگنی۔ اس کا ثبوت کبھی آپ کبھی خالی گلاس سے کبھی خالی جگ ہے، آپ اس کو مس ریڈ کریں اور سمجھیں یہ بھرا ہوا ہے تو وہ تھوڑا سا زیادہ اٹھ جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے تو انسان کو پہلے ہی اندازہ ہو جاتا ہے یہ کام میری کیپیسٹی سے اوپر کا ہے۔ بہت اچھی مثال۔ اور اسے کیا کرے گا، وہ اسے پیچھے ہٹے گا، ڈرے گا کہ میں ناکام ہو جاؤں گا۔ یہ اس کے اوپر آپ لے کے آئیں ان بچوں کو جو میتھ سے بھاگتے ہیں، ان کو ڈر ہوتا ہے یہ سوال غلط ہو جائے گا، ٹیچر یا پیرنٹ مجھے ملامت کریں گے۔ یہاں پہ آتا ہے ان کو ملامت نہیں کرنی چاہیے، حوصلہ دینا چاہیے۔ ایک امریکی یونیورسٹی نے ایک 94 لوگوں کا ایک گروپ بنایا، اس کو مختلف ٹاسک دے دیے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کو یہ ٹائم دیا جاتا ہے، آپ نا اس میں شام تک یہ کام کر کے لے آئیں۔ 90% لوگ جو تھے وہ اس کام کو مکمل نہیں کر سکے، تو جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کام مکمل کیوں نہیں کیا تو ان کا جواب یہ تھا یار ہم اس کام میں لگ گئے تو ہم اس کام میں لگ گئے۔ اس کی مثال یہ ہے، مثال کے طور پر میں ایک کام کرنے لگا ہوں، میں نے سوشل میڈیا پر کوئی پوسٹ دیکھی ہے، اب کرنا میں نے وہ کام تھا، کرنا فون ہوتا ہے، دیکھنے میں وہ لگ گیا ہوں اور میرا سارا وقت اسی میں نکل گیا۔ جی تو آ کے انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ آپ جب کوئی کام کا فیصلہ کریں غیر ضروری چیزوں کو، غیر ضروری تفصیلات کو بیچ میں سے ہٹا دیں تاکہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ بالکل۔ اور ایک امریکی یونیورسٹی ہے کولینیا یونیورسٹی، انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ جو وہ کام کرے اس کا رزلٹ اس کو فوراً ملے، اور جب انسان کو اس کا رزلٹ نہیں نہ ملتا تو وہ کرتا کیا ہے، وہ اس سے جی چرانا شروع کر دیتا ہے، بہانے شروع کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر وزن، اوبیسٹی یا موٹاپا آج کل عام مسئلہ ہے۔ اب ایک بندہ بڑی پرجوش ہو کے ایک دوستوں کے گروپ میں بیٹھا ہے، فیصلہ کرتا ہے کہ میں جی اب ورزش کروں گا، کل صبح سے میں جاگنگ پہ، سارا کچھ فیصلہ کرتا ہے، لیکن کچھ دن جاتا ہے اس کو رزلٹ نہیں ملتا، اس کا وزن کام نہیں ہوتا، اور وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ آج میچ لگا ہوا ہے، آج مجھے آفس کا ضروری کام تھا، آج بچے کو ضروری جلدی چھوڑنا تھا۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے اس رجحان کا کہا ہے کہ آپ جس کام کو آپ سمجھیں مجھے اس کا رزلٹ نہیں مل رہا، آپ اس کی ناکامی کو پہلے تسلیم کر لیں اور کہیں میں یہ کام بغیر رزلٹ کے کر رہا ہوں، یعنی آج کے بعد میں 1 گھنٹہ واک کروں گا، نہیں رزلٹ آتا نہ صحیح۔ تو وہ لوگ جنہوں نے رزلٹ کو اگنور کر کے کام باقاعدگی سے شروع کر دیا وہ اس مقام پہ پہنچ گئے جہاں پہ عام بندہ نہیں پہنچ سکا۔ صحیح۔ تو یہ وہ اب ایک ہماری معاشرے کی ایک بڑی شاید یہ خیر خامی بھی ہے، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا انہوں نے اس بات کی ریسرچ کی، انہوں نے کہا کہ جو لوگ چینی کے بعد مجھے تھوڑی سی ایک کہاوت یاد آ رہی ہے کہ 1000 قدم اٹھانے کے لیے بھی نا آپ کو پہلا قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ تو یونیورسٹی آف کیلیفورنیا نے ریسرچ کی کہ وہ لوگ جن کو ٹاسک دیا گیا اور انہوں نے پہلے اس کے بارے میں پازیٹیو بولا، یعنی یہ کام تو آسان ہے، یہ کام تو ہم کر لیں گے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی کامیابی کا تناسب 90% زیادہ تھا۔ اور جن لوگوں نے دیکھتے ہی کام کو کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ مشکل ہے، تو وہ اس میں ناکام رہے۔ اچھا سہیل صاحب، یہ جو آپ کی وجوہات ہیں یہ بالکل نفسیاتی اور اس کی معاشرے کے اندر مثالیں موجود ہیں بالکل، لیکن ایک خاص اور بڑی وجہ یہ بھی ہے ہمارے ہاں، ہمارے ملک میں، جبکہ ترقی یافتہ جتنے بھی ملک ہیں یا قومیں ہیں ان کی روٹین ایسی نہیں ہے۔ ہماری نیند کی روٹین بہت خراب ہے، یعنی کہ جتنے بھی ممالک ترقی یافتہ ہیں ان کی آف مغرب کے ساتھ آف ہو جاتا ہے،
یا تھوڑی دیر اس کے بعد مکمل وہ آف کی طرف جاتے ہیں. جبکہ ہمارے ملک میں مغرب کے ٹائم ہم اٹھتے ہیں, عصر کے ٹائم ہماری مارکیٹیں بہت ساری کھلتی ہیں. فیصل آباد کے اندر بھی ایسا ہے, بہت سے دوسرے شہروں میں بہت ساری مارکیٹیں, وہ جو مالک شاپ کے مالک ہیں وہ عصر کے وقت آتے ہیں. تو آپ آگے حساب لگائیں, 11 بجے وہ گھر پہنچیں گے اور 12, 1, 2 بجے سوئیں گے. گھر کے بچے بھی اسی وقت سوتے ہیں. تو جبکہ تحقیق یہ کہتی ہے کہ آپ آدھی رات سے پہلے جو نیند لیتے ہیں نا, وہ نیند سب سے زیادہ قیمتی ہے, اور اسی نیند کی وجہ سے آپ فریش رہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ 24 گھنٹوں میں جتنا مرضی سو لیں, آپ کی وہ نیند جو ہے پوری نہیں ہو سکتی, اور وہ آپ کی تازگی نہیں مل سکتی جسم کو, جو کہ آدھی رات سے پہلے آپ کو نیند لینے میں ہوتی ہے, اور ہم وہ ضائع کر دیتے ہیں. بچے, اب جس وقت بچوں کو اٹھنا چاہیے یا ہمیں اٹھنا چاہیے, جو شریعت نے ہمیں بتایا, جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے, اس وقت تو ہم سوتے ہیں, اور اسی وجہ سے ہماری نمازیں ضائع. دیکھیں نمازوں کے جو اوقات ہیں, یہ ایسی زبردست اس کی روٹین ہے کہ بندہ کوئی سست رہ ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح. یعنی کہ ان کی ترتیب دیکھیں آپ, کہ فجر کے وقت اٹھایا ہے, اور عشاء کے بعد ویسے بھی آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد باتوں کو زیادہ گفتگو کو پسند نہیں کرتے, غیر ضروری باتوں کو پسند نہیں کرتے. ہمارا دن ہی عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ نفسیاتی طور پر بھی, جسمانی طور پر بھی ہم سست اس وجہ سے ہیں کہ ہماری نیند فطرت کے مطابق نہیں. بالکل صحیح. دیکھیں مجھے نا آپ کی اس بات کے سپورٹ میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان, جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں, ایک ایٹمی سائنسدان ہیں, ان کی میں ایک رائٹنگ پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ میری ساری زندگی کا روٹین رہا کہ میں صبح ارلی اٹھتا تھا فجر کی نماز سے پہلے, اور اس کے بعد میں واک پہ جاتا تھا. اور میں واک پہ جاتا تھا تو میں نے یہ بات ڈاکٹروں سے مشورے سے یہ میں نے کہا کہ جب میں صبح جلدی اٹھتا ہوں تو میں سارا دن بہت ایکٹیو رہتا ہوں. تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اصل میں یہ وجہ ہوتی ہے انسان کا بائی ڈیفالٹ سسٹم جو سیٹ کیا گیا, جس طرح ہم نے فجر کا ذکر کیا, وہ ارلی مارننگ سے ارلی ایوننگ تک ہے. عشاء کی نماز کے بعد دن کی ایکٹیویٹیز ختم ہیں. اگر ہم یہ روٹین, انہوں نے کہا جی میں نے کہا میں جلدی صبح واک کرتا ہوں تو صبح آکسیجن بہت ہوتی ہے, جو درخت ہوتے ہیں وہ آکسیجن کو ریلیز کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ آکسیجن جب انسان کے دماغ میں جاتی ہے, انسان کی ذہانت, یادداشت بہت بڑھتی ہے, پورا جسم فریش آکسیجن کی وجہ سے بہت طاقتور ہو جاتا ہے. ہم میں بات کرتا ہوں, حفظ کرتے تھے نا, تو ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ آپ نے جتنا بھی سبق یاد کرنا ہے, یاد کرنے والا نیا سبق جو یاد کرنا ہے, وہ آپ فجر سے پہلے یاد کریں, فجر کے بعد یاد کریں. یہ ٹائم کا جو سبق یاد کیا ہوا کبھی بھولتا نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ ہم نیند کی ایک بریک کے بعد واپس آئے ہوتے ہیں, پچھلے دن کی ایکٹیویٹیز ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہیں. شام کو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سارے دن کی پلس مائنسز کر رہے ہوتے ہیں تو کنسنٹریشن وہ نہیں ہوتی. پھر انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی, انہوں نے کہا کہ آپ ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی بات کر رہا ہوں, کہ انہوں نے کہا کہ آپ اس بات کو یقین کر لیں کہ جب نماز کا عشاء کا وقت گزر گیا نا, اب آپ کا دن ختم ہو گیا, اس کے بعد 2 گھنٹے آپ صرف کتابیں پڑھیں, اپنے آپ کو ایک ٹائم بنا لیں, اپنا لائبریری ٹائم. انہوں نے کہا میری ساری زندگی یہ معمول رہا کہ میں رات کو سونے سے پہلے 2 گھنٹے میں کتابیں پڑھتا تھا. آپ میرے سے بہتر جانتے ہوں گے کہ اخبارات میں کبھی ان کے آپ کالم دیکھیں, کوئی دین کے موضوع پر ہے, کوئی سائنس کے موضوع پر ہے, کوئی کسی یعنی ان کی اپنی فیلڈ سے ہٹ کر انہیں بے شمار موضوعات پر لکھا. اس کے پیچھے ان کی یہی روٹین تھی. ہماری ملاقات ہوئی تھی تو ان سے پوچھا تھا اس بارے میں, ہم نے سوال کیا ان سے, تو انہوں نے کہا کہ میں صبح فجر کی نماز بر وقت پڑھتا ہوں الحمدللہ, اور یہ میری بچپن سے روٹین ہے. بالکل, یہ بالکل. اور دوسری اب کی ان کی یہ روٹین تھی, یعنی کہ اب جب ریٹائرمنٹ کے بعد کی, وہ کہتے فجر کے بعد میں پہلے خود تلاوت کرتا ہوں, اس کے بعد میں ریڈیو لگا لیتا ہوں, صوت القرآن یا اس طرح کے کچھ چینل پہ وہ 1 گھنٹہ تلاوت چلتی ترجمے کے ساتھ, کہتے تھے وہ میں لگا لیتا تھا, اور اپنی جو ایکسرسائز کی سائیکل اس پہ بیٹھ جاتا تھا. یعنی کہ 1 گھنٹہ ایکسرسائز ہے, 1 گھنٹہ میں سن رہا ہوں, میرے کان ادھر ہیں, اور پتہ نہیں کتنی مرتبہ انہوں نے بتایا کہ میں نے قرآن مجید مکمل کر لیا ہے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو مجھے مزہ فجر کے وقت آتا ہے, اور وہ میں کبھی بھی میں نے ٹائم ضائع نہیں کیا. تو اصل بات یہی ہے کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ رزق کی کمی کے 4 اسباب ہیں. ایک تو فجر کی نماز کو آپ ضائع کر دیتے ہیں, اگر فجر نہیں پڑھتا کوئی تو اس کی رزق میں کمی آئے گی. اسی طریقے سے جو نمازوں میں کوتاہی کرتا ہے, ایک تو فجر ہے نا,
کہ آپ بر وقت نہیں اٹھے. جب بر وقت آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, جو فجر کے وقت اٹھتا ہے اور جلدی سو جاتا ہے, اس کا وہ دن چیک کر لیں, یعنی خود تجربہ کر لیں, اس میں کسی کے پاس ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, کہ فجر کے وقت اٹھیں اور جلدی سوئیں, یعنی کہ پہلے عشاء کے بعد فوراً سو جائیں, فجر کے وقت اٹھیں اور وہ دن چیک کریں, اور پھر وہ دن چیک کریں کہ آپ لیٹ سوئیں, فجر کے بعد سوئے رہیں, سورج نکلنے کے بعد اٹھیں, پھر وہ دن چیک کریں. یعنی اس میں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, فیصلہ آپ. امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تیسری بات طبیعت کے اندر سستی, یعنی یہ کام کرتے ہیں جی, اٹھتے ہیں جی, کرتے ہیں جی, بس اسی بات میں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ خیانت کرنا, کہ اگر آپ خائن ہیں, خیانت کرنے والے ہیں, یہ 4 چیزیں جس شخص کے اندر ہیں وہ اس کے رزق کے اندر بھی کمی ہے. تو اس میں 3 چیزیں وہی ہیں جو سستی سے تعلق رکھتی ہیں, یعنی نماز فجر نہیں پڑھی, نمازوں میں کوتاہی ہے, ویسے طبیعت کے اندر ایک کاہلی ہے. یہ 3 چیزیں وہ ہیں کہ جو بندہ سست ہے اور کچھ کام کرنے کے لیے اٹھتا نہیں ہے. جو بندہ نماز کا پابند ہے وہ سست رہ نہیں سکتا. بالکل صحیح. تو نوجوان نسل کو کیسے ہم سستی کے اس چنگل سے نکالیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے, جو آج کے پیرنٹس ہیں انہیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام نہ کریں, اپنے بچوں کی تربیت کریں, کیونکہ تعلیم ہم دے رہے ہیں اچھے اسکولوں میں. تربیت تعلیم سے بالکل علیحدہ ہے, تربیت ہے عملی اقدام. بچے کو اپنے کام خود کرنے دیں, اس کے اوپر جس طرح اس کی ایج بڑھ رہی ہے اس کے اوپر ذمہ داریاں ڈالیں, اور اس سے اس کا جواب معلوم کریں کہ یہ کام کیوں نہیں ہوا. جب اس کو اور بالکل ایک سرکل گھما کر بالکل اس کو ہر کام کی ٹریننگ گھر کی دیں, تاکہ وہ بچہ جب 18 سال تک کی عمر پہنچے وہ ایک مکمل تربیت یافتہ انسان ہو, تعلیم یافتہ کے ساتھ ساتھ, جس وقت تاکہ وہ آگے بڑھے. تو جس طرح آپ نے کہا تھا نا کہ جب ہم بچے کا رشتہ کر دیتے ہیں تو پھر اس کو اپنے پیر پہ کھڑا ہونے کا سوچتے ہیں, تو وہ اس وقت تک نہ صرف اچھا تعلیم یافتہ ہو, اس کا زندگی کا ایک مقصد متعین ہو, اس کو اپنا ہر کام خود کرنے کی عادت ہو. مجھے علامہ اقبال کی ایک بات, ایک شعر یاد آ رہا ہے, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا, کہ آپ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ بنیں. ہمارے یہاں معاشرے میں دیکھ لیں, وہ بچے جو گھر کے سب سے چھوٹے ہیں وہ اسی بات میں رہتے ہیں کہ کوئی بڑا کر دے گا, یا جن کے نوکر زیادہ ہیں جن بچوں کے, وہ اسی بات میں رہتے ہیں کوئی نہ کوئی نوکر ہمیں کر دے گا. خدا نہ خواستہ زندگی میں آگے بڑھ کر کبھی کوئی مشکل حالات آئیں تو وہ پھر زندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمیں آج پیرنٹس کو ان کو مکمل طور پر عملی تربیت دینی چاہیے, قطع نظر اس بات کے کہ آپ کے پاس وسائل ہیں, آپ نوکر چاکر یہ سب کچھ افورڈ کر سکتے ہیں. ان کو ہارڈ زندگی گزارنی سکھائیں, ہارڈ شپ سکھائیں. اگر آپ ان کو ہارڈ شپ سکھائیں گے, آسان زندگی ہر کوئی گزار لیتا ہے, ہارڈ زندگی نہیں گزار سکتا. مزے کی بات یہ ہے سہیل صاحب کہ بچے موبائل کمرے میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, اپنی مما کو, سسٹر کو, بڑے کے کسی کو بلانا ہو تو فون کرتے کہ فلاں چیز کی ضرورت ہے, اوپر سے نیچے فون آتا ہے, اوپر سے نیچے, نیچے سے اوپر فون کرتے. گھر کے اندر بھی فون پہ ہوتے کہ یہ وہ سیڑھیاں جو چلتے تھے وہ بھی نہیں ہے, ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک جاتے تھے وہ بھی نہیں ہے. لہذا یہ بہت قیمتی باتیں آپ نے بتائی ہیں. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ہے کہ ہم مجموعی طور پر سستی کا شکار ہو رہے ہیں. ان سہولیات سے فائدہ ضرور اٹھائیں, لیکن اپنے آپ کو سستی کی دلدل میں نہ دھکیلیں, اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں, اور فزیکلی کوئی نہ کوئی جو ہے ہمیں کوئی کام کرتے رہنا چاہیے, تاکہ کیونکہ جتنا آپ حرکت کرتے رہیں گے اتنی ہی برکت بھی ہوگی اور اتنی ہی بیماریوں سے بچیں گے. کیونکہ یہ بیماریوں کا اتنا جو رجحان ہے اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے جسموں میں حرکت نہیں ہے. تو حرکت کرتے رہنا چاہیے اور بڑھ کر کرتے رہنا چاہیے. بیماریوں کی سب سے بچنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ ایکٹیو رہیں, کام کرتے رہیں اور حرکت میں رہیں, یہی سب سے بڑی وجہ ہے. تو شکریہ, ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.